إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے، کہ وہ ذات پاک جو ہمارا خالق، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر ہے، کہ وہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا، تمہارے پالنے والے نے کہا، تمہارے خالق اور مالک نے کہا ادعونی، میرے کو پکارو، میرے سے دعا کرو، میرے سے سوال کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ اور اگر تم میرے سے دعا نہیں مانگو گے، میرے سے سوال نہیں کرو گے تو یاد رکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو پہلے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا کرو۔ اور پھر اگلے ہی جملوں میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ کیا معنی ہوا کہ یہ دعا یہ عبادت ہے، یہ دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے ذات کے لیے۔ اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا وہی عبادت ہے، دعا وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ وہ کس طریقے سے دو تین مثالیں دے کے میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں کہ ہم عبادات میں نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اور حج ایک عبادت ہے۔ نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ دعا سے۔ وضو کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ دعا پر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کا اختتام ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ پھر نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں۔ رکوع میں جا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، سجدے میں دعا کر رہے ہیں، تشہد میں دعا کر رہے ہیں، دو سجدوں کے درمیان دعا کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دعا عبادت کی روح ہے۔ ہم نے پوری نماز میں کیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے صرف دعائیں کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزہ، روزہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں ہم پر فرض کیا ہے۔ تو اس روزے میں ہماری جو ہے، ہم لوگ روزے میں صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول بھی کر رہا ہے۔ اور اسی رمضان میں اور انہی روزوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک رات ہمارے لیے مقرر کی ہے، تو جس کا ثواب اللہ رب العالمین نے من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے۔ اس رات کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلا دی ہے۔ تو یہ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، نئے کپڑے پہننا، نیا چاند دیکھنا، ہر مقام پر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اور تیسری عبادت حج، اس میں بھی دعائیں ہی ہیں۔ ہم صرف دعائیں ہی اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں۔ حج کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر واپسی آنے تک اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے۔ وہ طواف کر رہا ہے، وہ مزدلفہ میں ہے، وہ مینا میں ہے، وہ کنکریاں مار رہا ہے، وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کر رہا ہے۔ اور ایک اور مثال دے کر میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلی عبادت جو آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی وہ دعا ہی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا، روکا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ان کو زمین پر بھیجا
تو ان کو ایک دعا سکھلائی. وہ دعا کیا تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت نمبر 23، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحمت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ دعا جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک مجموعہ ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے دن، جگہ اور وقت مقرر نہیں ہے. ہم کسی بھی مقام پر ہیں، ہم کسی بھی جگہ پر ہیں، کوئی بھی گھڑی ہے، کوئی بھی وقت ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں جو دعا سے خالی گزری ہو. آپ کے معمول مبارک میں شامل دعائیں ملاحظہ ہوں. سونا اور جاگنا دعائیں ہیں. اچھا خواب، برا خواب، آپ علیہ السلام نے دعا بتلا دی ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونا، بیت الخلاء سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا. المہم کہ کوئی بھی زندگی گزارنے کا ایسا عمل کہ جس میں آپ علیہ السلام نے دعا نہ بتلائی ہو. اور دنیا کا معاملہ دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی شخص سے بار بار مانگیں، بار بار سوال کریں تو وہ ناراض ہوگا، وہ دھتکارے گا، وہ بھگائے گا، وہ جان چھڑائے گا. لیکن اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے خزانے کہ پوری مخلوق، جن، انسان، تمام کی تمام زمین و آسمان کی مخلوق ایک ہی بار میں سب اپنے مطابق مانگے، سوال کریں، اور اللہ رب العالمین پوری مخلوق کو، زمین و آسمان اور جن و انسان تمام کو بھر بھر کے دے دے، جھولیاں بھر بھر کے دے دے، تو اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جس طرح ایک سوئی سمندر میں ڈبوئے جائے اور اس سوئی کے اوپر جتنا پانی لگتا ہے، جتنا پانی آتا ہے، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی. تو دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اور ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ دعا، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے تو ہم پھر دعا کر رہے ہیں. اور دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے بھی 3 وجہیں ہیں. یا تو آپ کی دعا فوراً ہی قبول ہو جائے گی، یا کچھ وقفے کے بعد وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کہ ان میں ایک نبی بھیج، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیات کو ان پر تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھلائے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا فوراً قبول نہیں ہوئی، لیکن چند سالوں بعد اللہ رب العالمین نے جب آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو پھر آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. قبول ہوئی، لیکن وقفے کے بعد قبول ہوئی. دوسرے نمبر پر اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو
تو آپ کی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ٹال دی جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا ضائع ہو گئی ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب کل قیامت والے دن آپ کو ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ پھر قیامت والے دن سوچیں گے کہ کاش میں پوری زندگی دعائیں ہی کرتا رہتا۔ اور یہاں چلتے چلتے میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ دعا اور قرآن پڑھنے والا، اس میں ایک بڑی مماثلت ہے کہ ایک شخص وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین دعا قبول بھی کرتا ہے، نہیں بھی کرتا، مصیبت ٹال دی، تکلیف ٹال دی، پریشانی ہٹا دی، یا اس کو کل قیامت کے دن اجر ملے گا۔ اور ایک ایسا شخص ہے جو دعا نہیں کر رہا لیکن اس کا قرآن سے بڑا تعلق ہے، وہ قرآن کو پڑھتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ہماری مسجد میں ایک نمازی ہے جس کو ہم عموماً دیکھتے رہتے ہیں، اور بالخصوص رمضانوں میں، کہ ہر نماز کے بعد اس کے ہاتھ میں بس قرآن ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اس کی ایک یہ عادت ہے کہ وہ 3 دن کے اندر قرآن کو مکمل کر لیتا ہے، جو شریعت کے مطابق جائز ہے، 3 دن سے پہلے جائز نہیں ہے۔ 3 دن میں وہ قرآن کو مکمل کرتا ہے، پھر دوبارہ پڑھتا ہے، پھر دوبارہ، مطلب رمضان المبارک کے دوران وہ 10 قرآن مکمل کر لیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک ایسا شخص جو دعائیں کرتا رہتا ہے اور ایک ایسا شخص جس کا تعلق قرآن سے ہے، تو اس قرآن سے تعلق جوڑنے والے کو اللہ رب العالمین بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کے فوائد ہیں، قرآن کے ثمرات ہیں۔ المہم کہ دعا یہ مصیبت آپ کی ٹال دیتی ہے، یا آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، یا دعا جو ہے یہ آپ کی دیر میں قبول ہوگی یا فوراً قبول ہوگی۔ اور دعا یہ ایک بہترین ہدیہ ہے، یہ ایک بہترین تحفہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دینی خدمات پر خوش ہوتے تو انہیں اسی طرح دعا بھی دیتے۔ جنگ تبوک کے موقع پر دوران سفر سامان خرد و نوش ختم ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان خرد و نوش سے لدے ہوئے بے شمار اونٹ مہیا کر دیے۔ بے شمار اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کر دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کر 3 دفعہ یہ دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ پھر صحابہ اکرام سے کہا تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو، تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے نکلنے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت فرمائی۔ دوران مشاورت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر تقریر کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں جو موسیٰ کی قوم کی طرح کہہ دے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جا، تیرا رب چلے آ، تم دونوں لڑو، قتال کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس طرح نہیں ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، اپنی جانیں دیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے منور ہو گیا، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعائے خیر فرمائی۔ دوسرے صحابہ کرام کو رشک ہونے لگ گیا
کہ کاش یہ الفاظ زبان رسالت میں آپ سے ان کے لیے نکلتے۔ تو دعا یہ ہم بہترین تحفہ ہے، بہترین ہدیہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کو دعاؤں کا تحفہ دیں، جب بھی ملے ان کے لیے دعا کریں۔ اور دعا کے درمیان اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اس کے بعد ہم اپنے لیے دعا کریں۔ کیوں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں، مطلب وہ وہاں پر موجود نہیں ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، تو فرشتے اس شخص کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ تو دعا یہ بہترین تحفہ ہے، بہترین ہدیہ ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی طویل ہے، بہت ہی لمبا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی کہ گناہ گاروں کی اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسروں سے دعا کرائی جائے، بزرگوں سے دعا کرائی جائے، اور اسی طرح بہت سے موضوعات ہیں اس دعا کے کہ جو ایک ہی خطبے میں بیان نہیں ہو سکتے۔ دعا وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی کون سی شرائط ہے، دعا کی قبولیت کی کون سی گھڑیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔